محترم دوستو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جس نے نابینا ہونے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر پر ہی نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نابینا آدمی حاضر ہوا۔ اس کی آنکھیں بصارت سے ضرور محروم تھیں، لیکن اس کا دل بصیرت سے پوری طرح منور تھا۔ یہ وہی مرد مومن تھا جس کو تاریخ اسلامی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور جو توحید کا ایک عظیم اور بلند بالا مینارہ تھا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکوں میں شریک ہوتے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بصارت سے محروم لوگوں کو جنگوں میں شرکت سے مستثنیٰ قرار دیا تھا، لیکن عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے اور باضابطہ قتال کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ایک نابینا آدمی ہوں، میرے اور مسجد کے درمیان راستہ ناہموار ہے، درختوں اور جھاڑیوں کی رکاوٹیں بھی ہیں، میرا گھر بھی مسجد سے خاصا دور ہے، اور میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں ہے جو میری رہنمائی کر سکے اور ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لا سکے۔ تو کیا آپ میرے لیے اس بات کی کوئی رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں اور مسجد میں حاضری کی مشقت سے بچ جاؤں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی مشقت و پریشانی دیکھی، عذر معقول تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا، ہاں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جب واپس ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی ان کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت تو عطا فرما دی تھی، مگر جماعت کی فرضیت و اہمیت کے پیش نظر انہیں واپس بلا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہیں مسجد میں نماز کے لیے آنا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میں تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے لیے جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت، کوئی گنجائش نہیں پاتا ہوں، اگرچہ تم نابینا ہو، اگرچہ تمہارے اور مسجد کے درمیان رکاوٹیں ہیں، اگرچہ تمہارا گھر دور بہت دور ہے، اگرچہ تمہارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مسجد تک تمہاری رہنمائی کر سکے، اور اگرچہ تم اس اندھے پن کی مصیبت میں پھنسے ہو، لیکن جب اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے، یہ ربانی آواز تمہارے دل کے شعور و احساس تک رسائی حاصل کرتی ہے، تو پھر تمہارے لیے مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں، مسجد میں ضرور حاضر ہوا کرو۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے نام میں اختلاف ہے۔ اہل مدینہ ان کا نام عبداللہ بن قیس، جبکہ اہل عراق ان کا نام عمر بتاتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی کنیت ابن ام مکتوم ہی سے معروف ہیں۔ ان کی والدہ ام مکتوم عاتقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ بچپن ہی میں ان کی بینائی جاتی رہی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ وہ مدینہ میں ایک یہودیہ کے ہاں رہتے تھے جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن تھی گستاخ رسول، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ رسول یہودیہ کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔ عہد فاروقی میں انہوں نے معرکہ قادسیہ میں شرکت کی اور وہیں شہید ہوئے۔